کہ جس گھر میں کتے ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہو سکتے۔ تو امام ابن تیمیہ اس حدیث کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ جس انسان کے دل کے اندر اللہ کی محبت بھی ہو، اللہ کا ڈر و خوف اور اللہ کا تقوی بھی ہو اس کے دل کے اندر، اور دوسری طرف اس کے دل میں شہوات کی محبت بھی ہو، گناہوں کی محبت بھی ہو، شہواتی کتے اس کے دل میں پل رہے ہو، یہ دو چیزیں اس کے دل کے اندر جمع نہیں ہو سکتی۔ آدمی اگر گناہ کرے تو اس کے گناہ کا اس کے دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ سیاہ نقطہ ڈال دیتا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ گناہ پہ گناہ بندہ کرتے جا رہا ہے۔ اگر آدمی انسان گناہ کر رہا ہے اور گناہ سے توبہ نہ کرے، اس کے دل کے اوپر سیاہ نقطہ پڑ جائے گا۔ جب گناہوں کے اثر کی وجہ سے اس کا دل جب سیاہ ہو جائے گا، حق کی بات اور ہدایت کی بات اس کے سامنے جب بتائی جائے گی، بیان کی جائے گی، کان سنیں گے لیکن دل پہ اثر نہیں کرے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی جب سو کر اٹھتا ہے تو اس کے گدی پہ شیطان 3 گرہیں لگا دیتا ہے، اور جیسے ہی سو کر اٹھے اور اٹھنے کی جو دعا ہے وہ دعا اگر پڑھ لے، ایک گرہ اس کا کھل جائے گا۔ بستر کو چھوڑ کر اور گرم نرم بستر چھوڑ کر ہٹ گیا، وہاں سے گیا، نماز کے لیے وضو بنا لیا اور وضو کے بعد کی دعا پڑھ کر مسجد کی طرف جانے لگا، دوسرا گرہ اس کا کھل گیا۔ اب جا کر نماز پڑھ کر جب واپس ہو گیا وہاں سے، شیطان جو گرہ ڈالتا ہے وہ تیسرا گرہ بھی کھل جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا فَأَصْبَحَ نَشِيطًا، ایسا انسان جب صبح کر رہا ہے چست صبح پوری پھرتی کے ساتھ اور اللہ کی مدد اور اللہ کے ذمے میں یہ صبح کر رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ کہ اولاد کے تعلق سے جو آپ نے بتائی کہ سب سے پہلے اولاد کی ایمان کی جو تربیت کرنی ہے، بہت بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اولاد کی ایمان کے بارے میں فکر کریں۔ دیکھیے، ماں باپ اولاد کو سب سے بڑی دولت جو دیتے ہیں وہ کوئی گھر یا کوئی گاڑی یا کوئی بنگلہ یا کوئی زمین یا کوئی ان کے لیے کوئی اور جائیداد، یہ سب سے بڑا انعام نہیں ہے۔ سب سے بڑی جائیداد اولاد کو ماں باپ جو دینا ہے یہ ایمان کی جائیداد دینا ہے، ایمان کی دولت انہیں دینا چاہیے۔ بچے کے ایمان کو مضبوط کرنی چاہیے بچپن سے ہی بچے کی ایمان کے اندر تقویت و مضبوطی و استحکام بچے کے ایمان کے اندر لے کر آنی چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو سے ان کو سکھائیں کلمے کا مطلب کیا ہے، کلمے کا معنی کیا ہے۔ دعائیں ہیں، سو کر اٹھنے کی دعائیں، کھانے پینے کی دعائیں، روزمرہ کی جو دعائیں ہیں گھر میں یہ سکھانا والدین کی ذمہ داری ہے۔ آداب ہیں کھانے پینے کے آداب، بچے کو آج کل ایک مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ چھوٹے بچوں کو جب کھانے پینے کے اندر جو شرارتی کرتے ہیں، کبھی ضد کرتے ہیں بچے، یہ ماں باپ چاہیے کہ ان کو پیار سے سمجھا کر اسے کھلائیں، لیکن بچے کے اس ضد سے چھٹکارا پانے کے لیے سامنے موبائل دے دے کے کھانا کھلاتے ہیں اسے۔ موبائل دے دیا، رونا بند، ضد بند، اس کے اندر کوئی کارٹون ڈال دیا، اس کے اندر کوئی پروگرام ڈال دیا اور بٹھا دیا، بچہ کھانا کھانے لگتا ہے، بچے کو کھلا دیتے ہیں۔ یہ غلط اثرات والدین کی، یہ غلط اثرات کی وجہ سے وہی بچہ جب جوان ہو تو وہی ماں باپ کی نافرمانی پہ اتر جائے گا۔ اس وجہ سے بچوں کو ان چیزوں سے بہت دور رکھنی چاہیے، ان چیزوں سے، کہ بچپن میں ہمیں ان کے ضد سے پریشان ہو کر اور ان کے اخلاق کی فکر ہمیں کرنی چاہیے۔ ماں باپ کی زبانی کبھی یہ جھوٹ نہ نکلے بچوں کو، یعنی کہ اس سے کوئی آس دلانے کے لیے جھوٹ بول کر اس کے رونے کو جو ختم کرتے ہیں، جب بچہ رو کر ختم ہو جائے، مطلب رونا بند کر دیتا ہے، جس کے آس دلائے، اب وہ جب طلب کرتا ہے تو آپ کے پاس نہیں ہے، کہا کہ ہنستے ہوئے میں مذاق کی۔ یعنی کہ بچے کے دل و دماغ میں جھوٹ بولنے کی عادت ماں باپ ہی ڈالتے ہیں، غلط راستے کے اوپر کرنے کی عادت ماں باپ ہی سے ہوتی ہے۔ یہ چیزیں اولاد کے معاملے میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔
پیار و محبت سے جب انہیں دیتے، پیار اپنی جگہ محبت ہونی چاہیے اولاد سے، لیکن پیار محبت میں اتنا حد سے تجاوز نہ کر جائیں کہ گناہ پر غلطیوں پر ختم ڈالیں اور بچے کو اس کے اخلاق اور اس کے کردار کو خراب کریں، بگاڑ دیں۔ تو یہ والدین اس کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہونی چاہیے۔ انسان جو گناہ کرتا ہے نا، غلطی، اس کے اثرات کی وجہ اس کی عبادت پر بھی اور اس کے گھریلو زندگی پر بھی ہوتی ہے۔ انسان جو گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے، چاہے وہ گناہ اس کے جھوٹ کی شکل میں ہو، غیبت کی شکل میں ہو، چغلی کی شکل میں ہو، چوری کی شکل میں ہو، رشوت کی شکل میں، سود، شراب، زناکاری، گانا بجانا، فلمیں دیکھنا، تو یہ گناہوں کے اثرات انسانی زندگی پر ایسے مرتب ہو جاتے ہیں کہ کبھی کبھار اس کا دل عبادت میں نہیں لگتا، عبادت میں نہیں لگتا اس کا دل۔ نماز پڑھ رہا ہے لیکن دل یہ کہہ رہا ہے کہ کتنا جلد نماز ختم ہوگی میں باہر چلا جاؤں، نماز جلد ختم ہو جائے میں باہر چلا جاؤں۔ کبھی کبھار امام صاحب قرآن کی تلاوت جب نماز میں پڑھاتے ہیں، چاہے عشاء کی نماز ہو، فجر کی نماز یا مغرب کی نماز، کبھی کبھار تلاوت جب قرآن کی آیتیں جب زیادہ پڑھنے لگتے ہیں تو وہ انسان جس کے گناہوں کی وجہ سے اس کا دل مردہ ہو چکا ہے، جس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی روح کمزور ہو چکی ہے، ایک رسمی طور پہ نماز کے لیے آ گیا، جب تلاوت لمبی ہو جاتی ہے اس کے اندر ایک کھلبلی مچائے گی، اس کے اندر ایک پریشانی، ایک جلد پن اس کا آ جائے گا، کب ختم ہو جائے گا، امام کیوں اتنا لمبا لے لیا، کب ختم ہوگی، کب ختم ہوگی۔ یہ اس کی جلد بازی سمجھو کہ گناہوں کا اثر جس سے اس کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ گناہوں کے اثرات کی وجہ سے یہ اثر اس کے عبادت میں بھی ہوتا ہے۔ قرآن پڑھنے لگتے ہیں، آدمی جب قرآن پڑھنے لگتا ہے اس کے اندر گناہوں کے اثرات کی وجہ سے اس کا اثر اس کی تلاوت پر بھی ہوتا ہے کہ آدمی اگر گناہوں سے بچتے ہوئے اپنی زندگی گزار لیتا ہے، قرآن پڑھتے وقت بھی ہے، اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے لیے جب بیٹھا، ایک صفحہ پڑھنے کے بعد دوسرا صفحہ پڑھنے کا اس کا دل کرتا ہے، دوسرا ہو گیا تیسرا صفحہ پڑھنے کے لیے، تیسرا ہو گیا چوتھا پڑھنے کے لیے، سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر ایک احسان کیا ہے کہ تم قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ۔ ایک صفحہ پڑھنے کے بعد بوریت محسوس ہو جاتی ہو، بیزارگی آتی ہو، چلو میں بند کر کے میں موبائل دیکھ لوں، سمجھو گناہوں کا اثر اس کے دل پہ ہے کہ اسے قرآن کی تلاوت ایک کے بعد دو کے بعد تین صفحات پڑھنے پر اسے آمادہ نہیں کر رہا ہے اس کا دل، یہ گناہوں کا اثر ہے اس کے دل پر۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گناہوں کے تعلق سے بتاتے ہیں، حدیث کی مثال دیتے ہوئے کہ جس گھر میں کتے ہو جس گھر کے اندر، اس گھر کے اندر فرشتے داخل نہیں ہوتے، کہ جس گھر میں کتے ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہو سکتے۔ تو امام ابن تیمیہ اس حدیث کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ جس انسان کے دل کے اندر اللہ کی محبت بھی ہو، اللہ کا ڈر و خوف اور اللہ کا تقوی بھی ہو اس کے دل کے اندر، اور دوسری طرف اس کے دل میں شہوات کی محبت بھی ہو، گناہوں کی محبت بھی ہو، شہواتی کتے اس کے دل میں پل رہے ہو، یہ دو چیزیں اس کے دل کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، کہ اللہ کی محبت بھی ہو اور گانوں کی محبت بھی ہو اس کے دل میں، اللہ کا ڈر بھی ہو اور یہ فلموں کی بھی محبت اس کے دل میں ہو کہ فلاں کے گانے، فلاں کا سلمہ، میں اس کی محبت بھی، یہ دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، کہ انسان شہوات کے جو کتے ہو اس کے دل کے اندر، وہاں اللہ کی محبت داخل نہیں ہو سکتی۔ جیسے ایک گھر کے اندر کتا ہو اور اس کے اندر رحمت کے فرشتے آئے نہیں آ سکتے، ویسے ہی اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت بھی ہو اور شہوات کی بھی محبت ہو، یہ دو چیزیں اس چیز کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے ہمیں اللہ سے جب محبت کرتے ہیں، جیسے بتایا گیا، اس محبت کے اندر اخلاص ہونی چاہیے، اس محبت کے اندر مضبوطی ہونی چاہیے، اور اس محبت کے اندر ہماری ایک للہیت ہونی چاہیے، تب جا کر ہمارا دل مطمئن ہوگا عبادت کے اندر، تلاوت کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر، اور اللہ کے ساتھ جو بھی ہم معاملات کرتے ہیں، عبادتی معاملات کے اندر، سارے چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اس وجہ سے انسان گناہوں سے دور ہونا چاہیے۔
گناہوں کے قریب نہیں آنی چاہیے، گناہوں سے باز آ جانا چاہیے، گناہوں سے بعید بہت دور ہو جانی چاہیے، اور گناہ کا یعنی کہ گناہ کرنے کا ارادہ اور اس کا خیال بھی اس کے دل و دماغ کے اندر نہیں آنی چاہیے۔ بہت سارے اسباب ہیں یہ گناہوں کے اثرات کا جو انسانی زندگی کے اندر جو آتے ہیں۔ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کا اثر اس کے گھر میں بھی پڑتا ہے۔ سلف کا ایک قول ہے کہ جب میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو اس کا اثر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گھر اور میری سواری میں دکھا دیتا ہے۔ کہا کہ جب بھی میں اللہ سے کوئی نافرمانی ہوئی تو گھر میں میری بیوی میری نافرمانی کرتی ہے، سفر پہ میں اپنی سواری لے کر نکلتا ہوں تو سواری میری یہ نافرمانی مطلب سواری مجھے راستے میں پریشان کرتی ہے۔ وجہ یہ کہ میں نے خالق کی نافرمانی کی تو مخلوق میری نافرمانی کری، گھر میں میری بیوی نافرمان بن گئی، میری سواری میرے ساتھ برابر میرے ساتھ معاملہ نہیں کر رہی ہے۔ یہ خالق کی نافرمانی مخلوق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا دے گا۔ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اس کے اندر، اور اپنے گناہوں کا اثر گھر کے اندر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ گناہ بندہ جب گھر کا آدمی چاہے مرد ہو چاہے عورت جب گناہ کرتے ہیں تو اس کا اثر اس کے گھر کے اندر بھی ہوتا ہے کہ رزق تنگ ہو جاتی، کمائی رات دن محنت کرتا، رات دن محنت انتھک محنت کر رہا ہے لیکن فائدہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میرے گناہوں کا اثر ہے جس کی وجہ سے میری روزی روٹی کے اندر برکت نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کے گناہوں کی وجہ سے اس کے رزق کو محروم کر دیا جائے گا، اس کے رزق کو روک دیا جائے گا۔ یہ وجہ یہ ہے کہ وہ گناہ کے اندر ملوث ہے، وہ اثر اس کے گھر میں بھی ہوگا کہ گھر میں تنگی ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، گھر میں آپس میں ایک دوسرے کو الجھنیں چل رہی ہیں۔ وجہ گناہ۔ گھر کا مرد بھی اگر عورتیں بھی گناہ کر لیں، عورتوں سے گناہ کیا کہتے ہیں کہ غیبتیں ہوتی ہیں، جھوٹ ہوتی ہیں، چغلی ہوتی ہے۔ گھر میں اگر ٹی وی ہے تو ٹی وی میں گانے بجانے، اس کے اندر سیریس جو ہنسی مذاق، بے حیائی، فحاشی، عریانیت، یہ سارا سب کچھ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، جو گھروں کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے، رزق کے اندر تنگی آ جاتی ہے۔ گناہوں کی وجہ سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا، پسیج جاتا ہے۔ آدمی اگر گناہ کرے تو اس کے گناہ کا اس کے دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ سیاہ نقطہ ڈال دیتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ گناہ پہ گناہ بندہ کرتے جا رہا ہے۔ اگر آدمی انسان گناہ کر رہا ہے اور گناہ سے توبہ نہ کرے، اس کے دل کے اوپر سیاہ نقطہ پڑ جائے گا، اس کے دل کے اوپر۔ جب گناہوں کے اثر کی وجہ سے اس کا دل جب سیاہ ہو جائے گا، حق کی بات اور ہدایت کی بات اس کے سامنے جب بتائی جائے گی، بیان کی جائے گی، کان سنیں گے لیکن دل پہ بولو اثر نہیں کرے گا، اثر نہیں کرے گا۔ کان سنتے ہیں ہدایت کی باتیں، قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں، عذاب جہنم کی باتیں بتائی جاتی ہیں، کان سنتے ہیں لیکن دل پہ اثر نہیں ہوتا۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اس کے دل کے اوپر گناہوں کی وجہ سے وہ سیاہ نقطے جب اس کے اوپر پڑ جاتے ہیں تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے اس کا۔ گناہوں کی وجہ سے آدمی سست ہو جاتا ہے، سستی اور کاہلی اس کے جسم کے اندر داخل ہو جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے۔ اور یہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں کہ سستی اور کاہلی اس کے کیسے اسے محسوس کروں کہ میں سست ہوں، میں کاہل ہوں، کیسے محسوس کریں گے؟ فجر کی نماز میں دیکھ لیں، فجر کی نماز میں کہ کتنے لوگ آتے ہیں اس کے اندر۔ آدمی جب سو کر اٹھتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی جب سو کر اٹھتا ہے تو اس کے گدی پہ شیطان 3 گرہیں لگا دیتا ہے، اور جیسے ہی سو کر اٹھے اور اٹھنے کی جو دعا ہے وہ دعا اگر پڑھ لے، یہ گرہ اس کا کھل جائے گا۔ بستر کو چھوڑ کر اور گرم نرم بستر چھوڑ کر ہٹ گیا، وہاں سے گیا، نماز کے لیے وضو بنا لیا اور وضو کے بعد کی دعا پڑھ کر مسجد کی طرف جانے لگا، دوسرا گرہ اس کا کھل گیا۔ اب جا کر نماز پڑھ کر جب واپس ہو گیا وہاں سے، اس کا تیسرا شیطان جو گرہ ڈالتا ہے وہ تیسرا گرہ بھی کھل جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا فَأَصْبَحَ نَشِيطًا، ایسا انسان جب صبح کر رہا ہے، چست صبح پوری پھرتی کے ساتھ اور اللہ کی مدد اور اللہ کے ذمے میں یہ صبح کر رہا ہے،
جو نمازوں کی پابندی کرتے سستی اور کاہلی کی وجہ سے چھوڑ دے کر. اور اگر کوئی آدمی گناہ کے اندر ملوث ہے، گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، فجر کی نماز اذان کانوں سے ٹکراتی ہے، کان سنتے ہی اذان اس کے، لیکن بستر دل کہتا ہے کہ اس کا اور تھوڑا سو لوں، اور تھوڑا آرام کر لوں، ابھی تو باقی ہے، اور تھوڑا آرام کر لوں. اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، وقت نکل گیا، صبح 8-9 بجے اٹھ رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اصبح خبیث النفس و کسلانا. جب صبح کیا یہ کہ خبیث نفس، گندا نفس کے ساتھ، اس نے گندے دل کے ساتھ، خبیث دل کے ساتھ صبح ہوئی، وہ کسلان، سستی اور کاہلی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. جو صبح ہمیں نماز کے اندر جو دل نہیں لگ رہا ہے، نمازوں کے قریب نہیں جا رہے ہیں ہم، نہ فجر کی نماز ہو رہی ہے، دوسرے نمازوں کے اندر اذان ہمارے کانوں سے ٹکرائے اور ہم نماز کی طرف آگے نہ بڑھ رہے ہیں، تو سمجھو کہ گناہوں کے اثرات ہمارے دل پر پڑ چکے ہیں، جس کی وجہ سے عبادت کی طرف ہمارا دل مائل نہیں ہو رہا. اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں ہمیں زندگی گزارنا، گناہوں سے ہمیں باز آنا چاہیے. اور ہم جب زندگی گزارتے ہیں تو قرآن و حدیث کے مطابق جو باتیں بتائی گئی ہیں اس کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزارنی چاہیے. ایمانی معاملات میں ہمیں ایمان کو مضبوط کریں، تقوی اسے استحکام کریں، عبادتیں کریں، دل جوئی کے ساتھ عبادتیں کریں، ویسے ہی عبادتیں جس کے اندر ہماری مطلب کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے، جس کے اندر خلوص، جس کے اندر تقوی، جس کے اندر اللہ کا ڈر، للہیت ہو، معاملات اچھے ہو، ہمارا کردار، ہمارے اخلاق، ہمارا کیریکٹر اچھے ہو، ہماری بول چال اچھی ہو، آپسی معاملات اور تعلقات ہمارے اچھے ہونے چاہیے، میل ملاپ اچھی ہونی چاہیے، رشتہ داری ہماری پیار و محبت کی رشتہ داری ہونی چاہیے، بچوں کے ساتھ اچھے معاملات ہو، بچوں کی اچھی تربیت ہو، بڑوں کی عزت کریں. یہ سارا سب کچھ ہمیں اسلام سکھا رہا ہے. جئیں گے تو کتنے سال جئیں گے بولو؟ اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے بیچ میں ہے بس. اور اب مرور ایام جو چل رہے ہیں، یہ زمانہ اتنی تیزی کے ساتھ یہ دن گزر رہے ہیں کہ دن، مہینے، پیارے نبی نے کہا کہ سال مہینوں کے برابر اور مہینے ہفتوں کے برابر اور ہفتے دن اور دن گھنٹوں کے برابر نکل جائیں گے. وہ آ گئے، اب ہماری زندگی میں وہی چل رہے ہیں. جئیں گے تو کتنے دن جئیں گے ہم لوگ؟ دلوں کو صاف کیجئے. دلوں کے اندر کسی کے تعلق سے حسد، کینہ، کپٹ، بغض، جلن، نفرتیں، عداوتیں، یہ اپنے دلوں کے اندر مت رکھیے. دل کو صاف کیجئے، صاف و شفاف رکھیے. محبتیں، الفتیں، خوشی دل کے اندر، مسرت و فرحت دل بنائیں اسے. کب تک ایسا ہم لڑ لیتے رہیں گے؟ کب تک ایسے ہم قدرتیں اپنے دلوں کے اندر حسد کینہ پکڑ رکھ رہے؟ ایک جھٹکے سے موت آ گئی، اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے. کیا جواب دیں گے کہ میں نے محبتیں بانٹا تھا اور آپ نفرتیں بانٹ کے آ رہے ہو؟ کیا جواب ہوگا؟ میں نے تمہارے درمیان اخوت و بھائی چارگی دی تھی اور آپ نفرت اور دشمنی پیدا کر کے میرے پورے رشتہ داری کو تم نے ختم کر کے آ رہے ہو. کیا جواب دیں گے وہاں؟ یہاں جب آپ لوگ نصیحت کرتے ہیں تو 1000 بہانے اور 1000 اپنے باتیں سنائیں گے. وہاں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر وہ سارا سب کچھ سنا پائیں گے جو دنیا میں سنا رہے ہو؟ نہیں سنا پائیں گے. اور وہاں کچھ بھی بچنے کے راستہ نکالنے کے لیے کوئی بھی نہیں رہے گا، الا یہ کہ تمہاری نیکیاں یا تو ہمارے برائیاں. بس جس کے بارے میں ہم برائی کر رہے ہیں اس سے ہمیں اگر معافی نہیں مانگے، کل قیامت کے دن دونوں کو جب ٹھہرایا جائے گا، تمہارے پاس کوئی جائیداد، مال، دن دولت کوئی نہیں رہے گی دینے کے لیے. ہماری نیکیاں اٹھا کر سامنے، جس کی ہم نے برائی کی ہے، ہماری نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دیا جائے گا بس. اور اگر ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہیں، دینے کے لیے کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، اس کے پاس اگر برائیاں ہیں تو وہ برائیاں ہمارے سر پہ ڈال دی جائیں گی، وہ لے کر ہم جہنم کی طرف چلے جائیں گے. یہ دین جو ہمارے لیے نصیحت کے طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اسے سمجھیں، سمجھ کر جیسے محفلیں
آپ لوگوں کے لیے جو سجائی جاتی ہیں، اس کے اندر جو باتیں بتائی جاتی ہیں، یہ سب ہمارے ایمان کی اصلاح، ہمارے اعمال کی اصلاح، ہمارے اخلاق و کردار و کیریکٹر کی اصلاح کے لیے یہ سارا سب کچھ سجائی جاتی ہیں۔ سن رہے ہیں آپ، سمجھ رہے ہیں، عمل کریں اور لوگوں کو جا کر اس تعلق سے بتائیں۔ آپ کے ایک بتانے سے اگر ایک خاندان، ایک گھر اگر صحیح ہو جائے، آپ کے لیے اجر صدقہ جاریہ بن جائے گا وہ عمل جس کی وجہ سے یہ گھر صحیح ہو گیا ہو۔ سمجھیں ان چیزوں کو۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے اور اسلام کے محاسن اور اس کی خوبیوں کو لوگوں کے درمیان عام کرنے کی رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جب تک زندہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر زندہ قائم و دائم رہے کہ اور اسے پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔